بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیاں اپنے گھر والوں کے غصے کو اپنی طاقت کیسے بنائیں، اس سے کیسے فائدہ حاصل کریں، یہ اس کا ٹاپک پر میں آج آپ سے بات کرنے والی ہوں اپنی پوری ویڈیو میں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ میں ہوں آپ کی انسپائر بائی شاہ بہرام کی مما، آپ کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند ٹاپک لے کے آ گئی ہوں جس سے آپ کافی پریشان ہوں گی شاید۔ وہ ہے گھر والوں کا غصہ۔ یقین مانے ہمارے گھر والے جب ہمیں پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، ہمیں پڑھاتے لکھاتے ہیں تو وہ ہم پر بجا غصہ کیوں کریں گے؟ کئی بار ان کے گھر والوں کے غصے کے پیچھے محبت اور فکر چھپی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ گھر والے کے غصے کے پیچھے نفرت ہو، اور ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے لیے بہت ساری پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور گھر والے بھی ہماری اسی کئی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ ہمارا کیسا ہے، لڑکیوں کی عزت پر آنچ آ جائے گی، اور اسی غصے کے پیچھے پیار چھپا ہوتا ہے۔ جب گھر والے غصہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بغاوت کرنا شروع کرتے ہیں، ضد کرنا شروع کرتے ہیں، بلکہ آپ لوگ چپ ہو جائیں، سکون سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھیں، کیونکہ نرم لہجہ پتھر کو پگھلا دیتا ہے۔ اور جب آپ کے گھر والے سکون میں آ جائیں گے تو ہمارے گھر میں ہماری سب سے پیاری دوست ہماری امی ہوتی ہے۔ آپ اپنی امی کو لے کے آئیں، اس کے پاس بیٹھیں، ان کو سمجھائیں کہ امی ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا پریشانیاں ہیں، لیکن ہماری بھی کچھ خواہشات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں، ہم پڑھیں، ہم اپنا کام کریں، اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تعلیم پر دھیان دیں، اپنے گھر والوں پر دھیان دیں، گھر کے کاموں میں مدد کیا کریں۔ اس طرح وہ خود بخود آپ پر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ ذمہ داریاں لیں خود پر۔ اکثر لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ رونا شروع کر دیتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم روئیں گے تو ہمیں ہمدردی حاصل ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتی۔ رونا آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے۔ آپ کو دلیل دے کے بات کرنی ہوگی کہ میرے پیارے ابو، امی یا بھائی، ہم گھر بیٹھ کے آن لائن کام کریں گے، ہم سلائی کریں گے، ہم فلانا کام کریں گے، ہماری عزت بھی محفوظ رہے گی اور ہم کما بھی سکیں گے۔ سب سے بڑی بات بھئی، آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ صبر جو ہوتا ہے وہ بڑی ہی چیز ہوتی ہے، کیونکہ کئی بار کئی باتیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے آج بات کی ہے نا تو کل ہمارے بات پر عمل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دن لگتے ہیں، بہت صبر ہوتا ہے، بہت سکون سے کام کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے اپنے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے کام کیے، ہنس ہنس کے باتیں کی، سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، اچھا کھانا بنایا، بھائی سے پیار سے بات کی، آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے بہن بھائیوں میں۔ کئی بار جو غصہ ہوتا ہے وہ جلدی اتر جاتا ہے، اور کئی بار مہینے لگ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ بھئی ہماری بیٹی بڑی سمجھدار ہوگی، یہ ہے۔ پھر آپ کی موجیں لگ جاتی ہیں، سچ میں موجیں لگ جاتی ہیں اس وقت جب ہمارے گھر والے سکون میں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور پھر ان کو خود خوش دیکھ کے ہمیں بھی اندر سے کہیں نہ کہیں خوشی ملتی ہے۔ ہم مانتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں یقین مانو میرے گھر والوں نے میرا خاموشی سے ساتھ دیا، کیونکہ اب میں اپنی بات بتانے والی ہوں۔ خاموشی سے ساتھ دیا۔ کئی دفعہ مجھے لگا کہ میری امی مجھ سے غصہ کر رہی ہیں، مجھے سمجھتی نہیں ہیں، مجھ سے نفرت کرتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی جب میرا فائدہ ہوتا ہے نا، مجھے اچھا کچھ فیل ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں نہیں، یہ خاموشی سے میرا ساتھ دے رہی تھی، یہ خاموشی سے میری مدد کر رہی تھی، میرے لیے دعائیں کتنی کرتی ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں ہم لڑکیاں کہ جو ماں ہم سے ناراض ہو رہی ہے، جو باپ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، تو اس نے ہمیں پال لیا ہے، لیکن ہماری بات کو نہیں سمجھے گا، وہ ضرور سمجھے گا۔ بغاوت کیونکہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بغاوت نہیں کرنی ہوتی ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، ان سے پیار سے کام لینا ہوتا ہے۔ مجھے بہت ٹائم لگ گیا تھا، مجھے اتنے سال لگ گئے تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے تقریباً 6-7 سال لگ گئے تھے، سکون سے سمجھاتے ایک ایک روپیہ جمع کرتے، ایک ایک روپے کی میں نے جمع کیا، پھر اس کا کچھ لیا، پھر آگے جب پیسے جمع کیے، کمیٹیاں ڈالی، پھر اس کا کچھ لیا۔ آہستہ آہستہ جب میرے گھر والوں نے دیکھا کہ یہ کر رہی ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہ خود ہی میرا ساتھ دینا شروع ہو گئے تھے۔ دوسری بات، کہیں پر ہم بہت جذباتی ہو جاتی ہیں، تو جو ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ہمیں خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں فلانا ایسا بول رہا تھا، ہمارے پاس یہ ٹائم آ گیا ہے، ہم شاید اسی ٹائم کے لیے ہمیں صبر کہا گیا تھا کہ صبر کرو۔ جب وہ ٹائم ہمارا اچھا آ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بہت سکون میں ہیں۔ اپنے لیے ضرور دعا کیا کریں، اور نماز لازمی پڑھا کریں۔ اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو گھر میں کام کرتی ہوں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی، تو یہ ہے جی میرا
میرا فیشیل سندر مکھ والوں کا، اس میں کلینزنگ ہے، اس میں مساج کریم ہے، اس میں کلیئر ماسک ہے، اس میں اسکرب ہے، اس میں اسکن پالش ہے، اور اس کے علاوہ الگ میں اس میں اسکن پالش ہے. اور میرے کسٹمر تو مجھ پر اسی چیز پر بہت اعتبار کرتے ہیں. اور اعتبار بھی کیوں نہیں کریں گے بھائی، خیر سے ان کو میرے کام سے بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے. اور میرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کتنا مزے کا بیک گراؤنڈ میں نے بنایا ہوا ہے. اور یہ الگ سے اسکن پالش ہے جو میں ان کو کرتی ہوں، اور ساتھ میں کلینزنگ ان کو لازمی کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ان کی اسکن تھوڑی سی صاف ہو جائے، کلین ہو جائے، تو اسکن پالش اچھا رزلٹ دے گی، تو اسی لیے ان کو بھی تھوڑا اعتبار ہے مجھ پہ. اس کے علاوہ کافی لڑکیاں آتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں نا انسٹنٹ ایک بار نا ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اچھے ہو جائے، تو ان کو ساتھ میں یہ ڈراپس میں نے رکھے ہوئے ہیں عارفہ آرگینک کے. اور یہ اگر آپ بھی بائی کرنا چاہتی ہیں تو دراز سے آپ بائی کر سکتی ہیں، بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. آئی تھنک 300-400 کے ہیں، اتنے زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں، اور ان کا کافی اچھا رزلٹس ہے. تو یہ جی ہے میری ایک چھوٹی سی فیشیل کٹ، امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اور اس کے بعد جی ہے، آج میرا ایک سوٹ تھا لون کا، میں نے پچھلے سال بائی کیا تھا سرگودا سے. اس کے ساتھ ایک یہ دوپٹہ ہے نشاط کا، میں نے اپنے مریجی ہوئی الحمدللہ چنیوٹ گاؤں میں منگل لگتا ہے، وہاں سے میں نے آئی تھنک یہ 500-600 کا بائی کیا تھا. اور نشاط کا ہے، بہت اچھا ہے، اتنی فائن اس کی لون ہے، اتنی شائن ہے اس میں. تو میں نے کہا میں اپنی بہنوں سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ ساتھ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پنک بھی ہے، گرین بھی ہے، اور کہیں کہیں تھوڑا سا بلیک بھی شیڈو آ رہا ہے. اچھا جی، باتیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں. میں امید کرتی ہوں میری باتوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنی پیاری سی بہن کو دے دیجیے اجازت، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ پاک سب کی دعائیں قبول کرے، سب کی دعائیں قبول کریں، اور اگلے سال ہمیں بھی مدینہ نصیب کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.